انڈیا کے مشہور باڈی بلڈر وریندر سنگھ کا انتقال ہو گیا۔ وہ 53 سال کے تھے۔ ان کی ایک چھوٹی سی سرجری تھی، اس سلسلے میں وہ ہاسپٹل گئے اور اکیلے ہی گئے کیونکہ بالکل چھوٹی سرجری تھی۔ انہوں نے سوچا میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا، لیکن آپریشن کے دوران ان کو اٹیک آ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، ویجیٹیبلین تھے، وہ سبزیوں پہ گزارا کرتے تھے۔ انڈیا کے مشہور ایکٹر سلمان خان اور دوسرے لوگوں نے بھی ان کے جنازے میں شرکت کی۔ یہ ہے زندگی۔ میں ہوں محمد یوسف، سٹی آف لائٹس کراچی سے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اب اذان کی آواز سن رہے ہوں گے، اور یہ اذان بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، لیکن نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز اس کی جب ہوگی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ موت اور زندگی کا کھیل جب سے دنیا بنی ہے جاری ہے۔ ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں موت موت موت۔ وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بہت اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ موت ایک اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا نام ہے، لیکن ہم اپنے دنیا میں مست رہتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، شور شرابے میں رہ رہے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھیں کتنا شور ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں کسی خاموش جگہ پہ نہیں بنا رہا ہوں، میں دانستہ طور پہ باہر بیٹھا ہوں جہاں کافی سارا شور ہو رہا ہے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ زندگی اور موت میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں یہ درخت ہوا سے ہل رہے ہیں، دوسرے شور آ رہے ہیں، یہ پرندے وغیرہ ابھی آپ کو نظر آئیں گے اڑ رہے ہیں، اور باہر اس وقت لڑکے جو وہ کرکٹ کھیلنے میں لگے ہیں، ساری دنیا اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ تو موت کی آسان مثال یہی ہے، ہم کسی شادی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور ایسے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں روشنی ہی روشنی ہے، ایک لمحے میں لائٹ چلی جاتی ہے اور سب کچھ گپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہوا نا تیزی سے کام، کہاں تو اتنے سینکڑوں ہزاروں بلب جل رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے پروگرام میں، اور ایک لمحے میں سب کچھ ختم۔ یہی مثال زندگی کی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار میں صحت مند ہوں، میں جوان ہوں، ابھی تو میں بوڑھا ہوں گا، میری شادی ہو جائے گی، میرے دانت گریں گے۔ نہیں نہیں، موت کا ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ بوڑھا بھی مرے گا، بچہ بھی مرے گا، جوان بھی مرے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، جاتے جاتے لوگ گر جاتے ہیں، کیا ہوا؟ دماغ کی رگ پھٹ گئی۔ جاتے جاتے ایک دم سے طبیعت خراب ہوئی، اسپتال لے گئے، کیا ہوا جی؟ دل کی چاروں شریانیں ایک ساتھ بند ہو گئیں۔ اگر ایک آدھ بند ہوئی تو ڈاکٹر کرتے ہیں کوشش کھولنے کی، چاروں بند ہو گئی تو وہ آدمی کا پھر سلسلہ بھی بند ہو گیا، پھر وہ سیدھا قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو قبر میں جب آنکھ کھلے گی تو ظاہر حساب کتاب سب کچھ ہوگا۔ شروع میں انسان گھبرا جائے گا کہ یہ میں کہاں آ گیا یار، ادھر ادھر دیکھے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہاں سب کچھ بند ہے۔ تو یہ زندگی ہے، اس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ دنیا ہم کما رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ شور شرابہ ایک دن بالکل خاموشی میں بدل جائے گا، اور کب ہم اس دنیا سے وہاں ٹرانسفر ہو گئے کچھ پتہ نہیں۔ وہ بجلی کی مثال میں نے آپ کو دی ہے نا، کہ لائٹ آ رہی ہے، روشنیاں ہو رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ہاں ہو سب کر رہے ہیں، شور شرابہ، ایک دم سے لائٹ گئی اور سب کچھ گپ اندھیرا۔ زندگی بھی یہی ہے، زندگی کو ہمیں ایسے گزارنا چاہیے کہ جیسے ایک مسافر گزارتا ہے۔ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، اپنے اندرونی ملک یا انٹرنیشنل کو ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم پورے گھر کا سامان لے جائیں گے یا گھر اٹھا کے لے جائیں گے؟ لوگ کہیں گے یار یہ ایک بیوقوف ہے، چند دنوں کے لیے جا رہا ہے، یا زیادہ زیادہ اگر باہر کا وزٹ کر رہا ہے تو یہ مہینے 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے اور یہ سارا سامان لے کے جا رہا ہے، کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ میں لوگ دیتے تھے سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ابھی وہ کہاں ہے؟ ابھی تو سامان لوگ ہزاروں برس کا اکٹھا کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب کی لائف آپ نے نہیں دیکھے؟ وہ بس میں ہے تو اپنے لائف اسٹینڈرڈ بنا رہا ہے، اپنے حساب سے ساری سہولتیں رکھ رہا ہے،
اور پلین میں ہے تو وہاں بیڈ لگائے ہوئے ہیں, ٹھنڈے گرم پانی کی لائنیں ہیں. ابے بھائی کیا ہے, تو ٹریول کر رہا ہے, چند گھنٹوں میں سفر ختم ہو جائے گا, آخری دنیا کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ اسی طریقے سے شپ میں جا رہے ہیں ہم, تو وہاں بھی اپنا بہت زیادہ آرام کا خیال رکھنا ہے. اتنا آرام پسند نہیں بنو, یہ ہڈیاں آرام پسند ہو جائیں گی, پھر ایک معمولی سا جھٹکا بھی آئے گا نا, وہ برداشت نہیں کر پائے گا انسان. ضروری چیزیں اللہ نے دی ہیں, وہ کھاؤ پیو, اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے, مگر اپنے آپ کو اتنا عیش پسند نہ بناؤ, عرف عام میں حرام نہ بناؤ. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھو. علماء کرام تو سمجھاتے رہتے ہیں وہ آپ, اور یقیناً بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں, لیکن ایک ڈفرینٹ طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ لائف چل رہی ہے, یہاں ساری گاڑیاں کار واش ہو رہی ہیں, اور روڈ پہ جیسے ٹریفک جا رہا ہے, لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کب سب کچھ ختم ہو جائے. میں آپ کو ایک آسان بات سمجھاتا ہوں. میری زندگی میں ایک واقعہ ہوا ہے. ایک بندہ تھا جوان, اس نے پکنک کا پروگرام بنایا. وہ دیگیں وغیرہ لے جاتے ہیں نا, ہاک بے سائنس اسٹریٹ وغیرہ جاتے ہیں گھومنے کے لیے, کراچی کی بات ہے. تو پورا پروگرام تیار تھا, بہت سارے ساتھی اس کے دوست آئے تھے, دیگ وغیرہ سب تیار تھی. تو ایک دوست نے کہا یار برف تو ہے نہیں, تو چلو برف لے کر آتے ہیں. دوست گئے موٹر سائیکل پہ کہ چلیں جی برف وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں ہم لوگ. پرندے دیکھیں کافی سارے آسمان پہ اڑ رہے ہیں, اور برف لینے وہ لوگ چلے گئے. ایک موٹر سائیکل چلا رہا تھا, ایک پیچھے تھا. تو آپ دیکھیں دیگ رکھی ہوئی اس کی وہاں بس کے اندر, اور وہ برف لینے گیا ہوا ہے. اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا. اس میں سے ایک جو اس نے پروگرام بنایا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا. وہ دیگ جو پکنک کے لیے انہوں نے بنائی تھی کہ وہاں جا کے ہم یہ کھائیں گے, انجوائے کریں گے, وہی دیگ جو لوگ اس کو میت چھوڑنے گئے نا, قبرستان میں آ کے کھانا کرتے ہیں نا, وہ دیگ وہ کھانا کھا رہے ہیں. ہے نا حیرت کی بات ہے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے. ایک جوان تھا, تو اس کی مذاق کرنے کی عادت تھی. ایک بوڑھے کو چھیڑ رہا ہے, ایک دن میں اس وقت موجود تھا, اس کو خوب چھیڑ رہا ہے کہ تو کب مرے گا, کب ہم کو چاول کھلائے گا, مرنے کا کھانا ہوتا ہے نا. تو وہ بوڑھا کہہ رہا ہے یار کیوں میرے کو پریشان کر رہا ہے بھائی, میں جب موت آئے گی جب مروں گا. اچھا اس سے پہلے وہ اس سے مذاق کرتا تھا, لیکن اس دن پتہ نہیں اس کا پارا چڑھا ہوا تھا, اور لڑکے کا اچھا باڈی بلڈر لڑکا تھا. اس کو غصے میں کہہ رہا ہے کہ تم مر بھی نہیں رہا ہے یار, ہمارے رشتہ دار ہم کو تانا دیتے ہیں کہ تیرا رشتہ دار اتنی عمر کی ہو گئی وہ مر نہیں رہا ہے, یہ وہ ہم کو چاول نہیں مل رہے ہیں, تو ہمارے میتوں کا کھانا کھاتا ہے, تو اپنی میتوں کا کھانا نہیں کھلاتا. یہ عجیب سی بات آپ کو لگ رہی ہوگی, لیکن یہ حقیقت ہے. تو بارہ ہوا یہ کہ یہ مغرب کا ٹائم میں آ گیا گھر پہ. دوسرے دن میں گیا تو گلی میں دریاں بچی ہوئی. کیا ہوا, کہنے لگا اس لڑکے کا نام میں خود نہیں بتاؤں گا, اصل کچھ اور نام رکھ لیتا ہوں, چلے اسلم. بولے وہ اسلم جو ہے نا مر گیا. وہ اسلم مر گیا, وہ تو چاچا کو چھیڑتا تھا کہ تو کب مرے گا, تو کب مرے گا. کہنے لگا ہاں وہ مر گیا. وہ گٹکا کھاتا تھا, رات کو کوئی 2 بجے کے ٹائم اٹھا, کہنے لگے یار وہ گٹکا ختم ہو گیا, میں جاتا ہوں کہ گٹکا ملتا ہے تو میں لا کے لے کر آؤں, وہ کھاؤں. تو وہ گیا گٹکا لینے, اتنی دیر میں وہ زمین پہ گر گیا. لے گیا ہاسپٹل, بولے اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی, یہ تو پہنچ گیا اوپر. اب آپ یقین کریں وہ بڈھا اس کے چاول کھا رہا تھا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کریں. اب اجازت, ان دعاؤں کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں, سب کا نگہبان, اللہ مہربان.